کل 28 اگست ہے اور کل انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ یہ شٹر ڈاؤن ہڑتال بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف، اسی طرح سیلریڈ کلاس پر جس طرح ٹیکسز عائد کر دیے گئے ہیں اور سیلریڈ کلاس اس وقت پریشان ہے، بلکہ ہر شعبہ زندگی کے اندر صورتحال یہ ہے کہ کیا وہ تاجر ہوں، کیا صنعت کار ہوں، طلباء، مزدور، کسان، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اس وقت پریشان ہیں کہ جس طرح ان پر مہنگائی کے بم گرائے گئے ہیں، بجلی کے بم گرائے گئے ہیں، ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر کراچی، سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر کراچی اور سب سے زیادہ ایکسپورٹ میں شیئر ڈالنے والا شہر کراچی، اس کی صنعتیں بند ہو رہی ہیں۔ 30% صنعتیں بند ہو چکی ہیں، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ ہیں جو اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تقریباً 5-5.5 لاکھ لوگ ہیں کہ جو صنعتیں بند ہونے کے نتیجے میں جن کی نوکریاں چلی گئی ہیں۔ اب یہ کیفیت ہے کہ جس سے شہر کراچی گزر رہا ہے، اور جب شہر کراچی کی یہ صورتحال ہے تو آپ پوری ملک کی صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انڈسٹری بند ہو رہی ہے، صنعت کار پریشان ہیں مہنگی بجلی سے، تاجر برادری پریشان ہے، اور تاجر برادری پر 5,000 روپے سے لے کر 60,000 روپے فی شٹر ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ ایس آر او کے نام پر سرکولر کر دیا جاتا ہے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے۔ اس پوری صورتحال میں جماعت اسلامی، تاجر، ان لوگوں نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ اس طرح صورتحال نہیں چل سکتی۔ اس طرح عوام الناس پس رہے ہیں، مہنگائی کے ہاتھوں پس رہے ہیں، بجلی کے بلوں کے ہاتھوں پریشان ہیں، اور اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ 28 اگست کو انشاءاللہ تعالی پورے ملک میں ہڑتال ہوگی، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، اور اس شٹر ڈاؤن ہڑتال کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی ہم حکمرانوں کو، ان ظالم حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے کہ جنہوں نے اس پورے نظام کو کیپچر کیا ہوا ہے۔ 40 خاندان ہیں جنہوں نے 25 کروڑ عوام پر یہ ظلم و ستم ڈھایا ہے۔ جماعت اسلامی 14 دن ہم نے پنڈی میں دھرنا دیا، اور اس کے بعد مستقل ہم اس معاہدے کا بھی تعاقب کر رہے ہیں۔ پنڈی، اسلام آباد، ملتان، لاہور، پشاور ہم نے جلسے کیے ہیں، اس معاہدے کا تعاقب کر رہے ہیں کہ جس کا وعدہ انٹیریئر منسٹر نے قوم کے سامنے کیا، اور وعدہ یہ ہے کہ آئی پی پی کے معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے گی، بجلی کے بلوں میں کمی کی جائے گی، اور بیسک جو اس کا ٹیرف ہوتا ہے اس کے مطابق بجلی کے بل دیے جائیں گے۔ ہمارا شہر کراچی طویل عرصے سے ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم دھرنے دے رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور اسی طرح نیپرا کے اندر بھی ہم فائٹ کر رہے ہیں۔ جہاں کوئی جماعت موجود نہیں ہوتی وہاں جماعت اسلامی نیپرا کے اندر شہر کراچی کے لوگوں کا مقدمہ لڑ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہائی کورٹ میں ہمارا کیس داخل ہے، ہماری پٹیشن داخل ہے۔ یہ کے الیکٹرک یہ بھاری بھاری بلوں کی شکل میں جس طرح شہر کراچی کے لوگوں پر ایک عذاب مسلط کیا ہوا ہے، ہم ہر جگہ اس کے خلاف فائٹ کریں گے، اور کے الیکٹرک نے پچھلے 19 برس میں جس طرح اہل کراچی کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا ہے، وہ کے الیکٹرک کہ جس کو 174 ارب روپے سرکار سبسڈی دیتی ہے، ایک نجی کمپنی، ایک آئی پی پی جو کراچی کے اندر بجلی جس کو جنریٹ کرنا تھی
بجلی جنریشن کے اندر ناکام ہو گئی ہے۔ بوسیدہ پلانٹ ہیں، 40 سال پرانے پلانٹ ہیں جو پلانٹ چل رہے ہیں، اور ان پلانٹس پر صرف ایک مثال بن قاسم پاور اسٹیشن 1 اور بن قاسم پاور اسٹیشن 2، 40 سال پرانا پلانٹ ہے جہاں سے جنریشن ہو رہی ہے، اور اس جنریشن کتنی ہے؟ 217 روپے فی یونٹ بن قاسم پاور اسٹیشن سے، پلانٹ 1 سے، اور بن قاسم پلانٹ 2 سے 98 روپے فی یونٹ جنریشن کی جا رہی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ 174 ارب روپے جس ادارے کو سبسڈی دی جاتی ہو، وہ عوام کو کیا دے رہا ہے؟ نہ ٹرانسمیشن بہتر ہو رہی ہے، نہ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے، اور پورے پاکستان میں اگر ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن میں سب سے زیادہ لاسز ہیں تو وہ کے الیکٹرک کے لاسز ہیں۔ وہ کے الیکٹرک جو کلو بیک کی مد میں کراچی کے عوام کی 54 ارب روپے کی نادہندہ ہے، وہ کے الیکٹرک کہ جس کو سوئی سدرن گیس کے 170 ارب روپے ادا کرنے ہیں، اور اس کے الیکٹرک کو عوام کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے۔ لہذا ہماری یہ ہڑتال، یہ شٹر ڈاؤن ہڑتال، جس میں تاجر بھی ہیں، جس میں صنعت کار بھی ہیں، جس میں طلباء بھی ہیں، جس میں وکلاء بھی ہیں، انشاءاللہ یہ حکمرانوں کو اس بات پر مجبور کرے گی کہ آپ عوام کا حق دیں۔ آپ عوام کے جائز حق کو دبا نہیں سکتے اس ظالمانہ نظام کے ذریعے جو آپ نے عوام پر مسلط کیا ہوا ہے، کہ چند لوگ عیاشیاں کریں، چند لوگ جن کو ساری فیسلٹیز اویلیبل ہوں، جن کے پروٹوکولز میں کمی نہیں آ رہی ہو، جو بھاری بھرکم گاڑیوں پر سفر کرنا اپنی خوشبختی سمجھتے ہوں، لیکن عوام کو کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ انشاءاللہ پاکستان کے عوام 28 اگست کو بڑی تعداد میں نکلیں گے، اپنی اس ہڑتال کو پر پیرا دیں گے۔ یہ ہڑتال عوام کی ہڑتال ہے، 25 کروڑ عوام کی ترجمان ہے یہ، اور ہر مکتبہ فکر پریشان ہے۔ اور تو اور آپ نے اسٹیشنری پہ ٹیکس لگا دیا، 15% اسٹیشنری پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ اب اسکول کھلے ہیں، والدین پریشان ہیں کہ کس طرح بچوں کی فیسیں ادا کریں، کس طرح کتابیں لیں، کس طرح اسٹیشنری پر یہ جو بھاری بھرکم ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح آٹا، دال، چاول، کوئی بنیادی ضرورت کی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس پر آپ نے ٹیکس نہ لگایا ہو۔ یہ اس وقت وطن عزیز کی صورتحال ہے۔ لہذا اس موقع پر ہم یہ بات ضرور کہیں گے کہ پاکستان کا وہ طبقہ کہ جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، سیلریڈ کلاس، جس نے پچھلے سال 368 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کرائے، ان پر آپ نے ٹیکسوں کی بھرمار کر دی ہے۔ دوسری جانب آپ جاگیرداروں پر ٹیکس لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جاگیردار صرف 6 ارب روپے دیں اور تنخواہ دار طبقہ 368 ارب روپے دے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ ٹیکس کے اندر کمی کریں، اس پر نظر ثانی کریں۔ اسی طرح آئی پی پیز کے معاہدے ہیں، ایسی آئی پی پیز کے جنہوں نے سنگل یونٹ جنریٹ نہیں کیا اور اربوں روپے وہ قومی خزانے سے حاصل کر رہے ہیں۔ ڈالروں کے اندر آپ ان کو رقم دے رہے ہیں، ڈالروں میں آپ نے معاہدے کیے ہیں۔ یہ آئی پی پیز کے معاہدے کرنے والے کون لوگ ہیں؟ 30 سال سے جو لوگ ہمارے سروں پر براجمان ہیں، وہی پیپلز پارٹی، وہی بھٹو فیملی، زرداری فیملی، شریف فیملی، پرویز مشرف، ایم کیو ایم، یہ ساری ملی بھگت کے ذریعے آپ نے 30 سال میں جس طرح لوگوں کا خون کیا ہے، لوگوں کی امنگوں کا، لوگوں کی تمناؤں کا خون کیا ہے، اور ان آئی پی پیز کے ذریعے ایسے معاہدے کیے گئے جو وطن دشمن معاہدے ہیں۔ ان معاہدوں پر نظر ثانی ہونا چاہیے۔ جن آئی پی پیز کے کانٹریکٹ ختم ہو گئے ہیں، ان آئی پی پیز کے کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد ان کو ختم کرنا چاہیے ہے، اور جو آئی پی پیز اپنی کیپیسٹی کے مطابق جنریٹ نہیں کر رہی ہیں لیکن پیسے کیپیسٹی چارجز کے لیے لے رہی ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ لگام ڈالنا چاہیے ہے۔ جماعت اسلامی کی تاجروں کے ساتھ مل کر، صنعت کاروں کے ساتھ مل کر یہ جدوجہد آگے بڑھ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی پورے شہر میں ہم نے کل بھی مومنٹم بنایا ہے، تاجر برادری بھی جگہ جگہ رابطے کر رہی ہے، ملاقاتیں کر رہی ہے، عوام والہانہ استقبال بھی کر رہے ہیں، اور اس ہڑتال کے لیے انشاءاللہ تعالی پوری طرح تیار ہیں۔ یہ عوام کے دل کی آواز ہے۔ لہذا
میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ اس ہڑتال پر ہمیں پیرا بھی دینا ہے، اس کو کامیاب بھی بنانا ہے اور حکمرانوں پر یہ بات ثابت کر دینا ہے کہ اب معاملات اس طرح نہیں چلیں گے جس طرح آپ چلانا چاہ رہے ہیں۔ آپ تو فارم 47 پر قابض ہونے والے لوگ ہیں کہ آپ نے اس شہر میں بھی قومی اور صوبائی اسمبلی میں 1,00,000 1.5 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل نہیں کیے، اور آپ فارم 47 کی شکل میں اس شہر پر مسلط ہو گئے ہیں، اس ملک پر مسلط ہو گئے ہیں۔ لہذا عوام کی آواز کو سمجھیے، عوام کی آواز پر کان دھریے۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو اس کے نتیجے کے اندر پھر آپ کا وقت بھی قریب ہے، آپ کو بھی اسی طرح عوام کے اس دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جس طرح ماضی میں حکمرانوں کو کرنا پڑا ہے۔ یہاں یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ کل رات کو کراچی میں بارش کا ایک اسپیل آیا۔ بارش کی اسپیل میں میکزیمم جو بارش ہوئی ہے 50 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، اور 50 ملی میٹر بارش میں یہ شہر جس طرح کا منظر پیش کرتا ہے، معمولی سی بارش میں کہ جگہ جگہ گڑھے پڑ جاتے ہیں، پانی بھر جاتا ہے، سڑکیں بیٹھ جاتی ہیں، سیوریج کی لائنیں بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ مرتضی وہاب صاحب قبضہ میئر اور پیپلز پارٹی کی 16 سال سے صوبے پہ براجمان حکومت کی وہ کارکردگی ہے کہ جس کو کراچی کے عوام بھگت رہے ہیں۔ اس وقت پورے شہر میں بارش کے بعد گلیوں میں، محلوں میں، مین شاہراہوں پہ جو صورتحال ہوتی ہے، گھنٹوں گھنٹوں ٹریفک جام رہتا ہے، نالوں کی صفائی نہیں کی گئی، گٹروں پہ ڈھکن نہیں رکھے گئے، اور جب بارش ہوتی ہے تو لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال پیش آتی ہے، اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو، اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ اس بارش کے نتیجے کے اندر اربن فلڈنگ کا شکار نہ ہو جائیں۔ لہذا ہم حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنا طرز عمل تبدیل کریں۔ کراچی جو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے، اس شہر کو اس کا جائز حق دیا جائے، اور الحمدللہ جماعت اسلامی اس کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، کراچی کے حق کے لیے آواز بلند کر رہی ہے، کراچی کے عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہ جدوجہد آگے بڑھے گی، جاری رہے گی، اور کراچی کی ترقی سے پاکستان کی ترقی وابستہ ہے۔ کراچی کی آگے بڑھنے سے پاکستان کا آگے بڑھنا، پاکستان کا آگے بڑھنا کراچی کے آگے بڑھنے سے مشروط ہے۔ لہذا میں ایک مرتبہ پھر پورے پاکستان کے عوام سے اور بالخصوص کراچی کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ ان حکمرانوں کو سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی ہو، آپ چاہتے ہیں کہ IPPs کے ظالمانہ معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے، آپ چاہتے ہیں کہ ناجائز ٹیکس کا خاتمہ ہو، آپ چاہتے ہیں اور کہ جاگیرداروں پر ٹیکس لگایا جائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ الیکٹرک کی ظالمانہ لوڈ شیڈنگ سے جان چھوٹے، اور آپ چاہتے ہیں کہ کراچی کو پانی ملے، کراچی کو اس کا جائز حق ملے، تو کل کی ہڑتال کو، شٹر ڈاؤن ہڑتال کو کامیاب بنائیں، اپنی دکانیں بند رکھیں، اپنے کھوکے بند رکھیں، اور لوگوں کو بھی اس بات سے اویئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی کل کی کامیاب ہڑتال حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گی۔ بہت بہت